السلام علیکم ناظرین، پیچیدہ کہانی کے ساتھ معاذ امید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے دل میں اسلام آباد اور خاص طور پہ N46 کے لیے ایک درد موجود ہے، جن کو اگر خادم اسلام آباد کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم اسلام آباد چودھری شوکر مان وڑائچ صاحب، جو کہ نامزد امیدوار مرکزی مسلم لیگ N46 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ نے خدمت کے کام آپ کر رہے تھے عرصہ 20 سال سے، تو آپ سیاست میں کیوں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت اچھا سوال ہے یہ۔ بنیادی طور پہ جو سیاست ہے یہ اصل میں خدمت انسانیت ہے، اور یہی ایک مسئلہ بنا کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت کے علاوہ باقی سب کچھ بن گئی۔ اس میں لوٹ مار آ گئی، اس میں کرپشن آ گئی، اس میں حقوق کا غصب کرنا آ گیا، اور بنیادی حقوق سے ہی ہمارے لوگ محروم ہو گئے۔ قائدین نے، لیڈروں نے خدمت انسانیت کی بجائے انہوں نے اپنے ایجنڈوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اپنے مفادات کا سوچا، عوام کے مفادات سے مکمل طور پہ لا تعلق ہو گئے۔ تو ہم چونکہ خدمت انسانیت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، ہم یہ کام یعنی صرف ایک ہے، صرف بندے کا شوق ہونا۔ شوق کا یہ سائیکی ہوتی ہے کہ آسانیاں ہو تو شوق ہوتا ہے، مشکلات پڑ جائے تو کئی دفعہ شوق دب جاتا ہے۔ شوق سے بہت آگے بڑھ کے ہم یہ فرض سمجھ کے، ہم یہ بہت بڑی عبادت سمجھ کے یہ خدمت انسانیت کرتے ہیں، اور اسی شوق اور اسی عبادت اور اسی فضیلت نے ہمیں اس طرف مائل کیا کہ سیاست کے چیپٹر کو کھولا جائے اور اس میں خدمت کا ورژن متعارف کروایا جائے جو ناپید ہو چکا ہے۔ تو یہ ہماری ایک بنیادی وجہ بنی۔ اچھا، میں نے دیکھا آپ کے جو جلسے ہوئے پہلے، اس میں ایک عوام کا بڑا آپ کو قبول کیا گیا عوام کی طرف سے۔ یہ پہلا الیکشن ہے اور پہلے الیکشن میں اس طرح عوام کا قبول کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو کس طرح یہ عوام کا الیکشن پہلا ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، ہم پہلی دفعہ میدان سیاست میں عملی طور پہ اس طرح آئے ہیں، تو لیکن اس میں ہمارا جو کردار ہے خدمت کا، یہ کردار ہمارا تقریباً عرصہ 20 سال سے تو میں اسلام آباد میں الحمدللہ پوری طرح متحرک ہوں، اور یہ جو خدمت کا تعلق ہوتا ہے عوام کے ساتھ یہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارا طریقہ ہے خدمت کرنے کا اور خدمت کے مختلف پروجیکٹ کرنے کا، ہم کوئی باہر سے فارن فنڈڈ ہم NGO نہیں ہیں، کوئی ایسا ہمارا سلسلہ نہیں ہے کہ باہر سے ہمیں کوئی لمبی چوڑی رقم آتی ہے جو ہم لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا اس میں بھی نبوی طریقہ ہے۔ ہم اس میں مواخات کے سسٹم پہ لے کے چلتے ہیں لوگوں کو کہ آئیں ہم مل کے اپنا اپنا مسئلہ حل کریں۔ جس کمیونٹی کا مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئیں خرچ کریں، بھلے جتنا بھی خرچ کر سکیں۔ تو اس سے کمیونٹی کے ساتھ آپ کا رابطہ بڑھتا ہے، تعلق بڑھتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پہ ہم جہاں بھی گئے الحمدللہ ہمیں بہت ہی ویلکم ملا۔ تو یہ خدمت کی سیاست کا جو ہمیں آنکھوں دیکھا ایک رزلٹ ہے الحمدللہ وہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ جی اچھا، آپ کا منشور کیا ہے اور نوجوانوں کے لیے آپ کیا چیز لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد میں؟ ہمارا منشور جی بنیادی طور پہ تو خدمت انسانیت ہے۔ یہ خدمت ہر کمیونٹی کے لیے، یہ خدمت ہر ایج والوں کے لیے، یہ خدمت ہر طبقے کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو خدمت الحمدللہ بے لوث ہے۔ پھر تو یہ تو ہمارا ایک بنیادی ایک جنرل سا یعنی منشور ہے۔ اب اس میں آگے اگر آپ یہ دیکھیں کہ نوجوانوں کے لیے ہمارا کیا پیکیج ہے، نوجوانوں کے سب سے پہلے ہمیں مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو یہاں پہ نوجوانوں کے اندر بے روزگاری بہت زیادہ ہے، روزگار کے وسائل نہیں ہے، اور نوجوانوں کے اندر مایوسی بہت زیادہ ہے۔ اس مایوسی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے اندر منشیات کا مسئلہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک ایک مسئلے کو ہم اس پہ پہلے بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ مزید بہتر کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ حکومت میں آ کے، تو پھر تو یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی، ایک اختیار کے ساتھ اور ایک پراپر یعنی آپ کے پاس بیک اپ میں ایک فنڈ ہو، اور آپ کے پاس حکومتی مشینری ہو، اور آپ میں اخلاص ہو، تو بہت سارے کام جو عام روٹین میں بندہ نہیں کر سکتا اس سسٹم میں آ کے بندہ بہت آگے بڑھ کے یہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، ابھی اسلام آباد میں آپ کے خدمت کے حوالے سے کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ اسلام آباد میں خدمت کے حوالے سے جی ہمارے
کوئی 35 کے قریب پروجیکٹ ہیں مختلف جو الحمدللہ چل رہے ہیں. ہم خدمت کمیٹیاں بناتے ہیں اور 650 ہماری خدمت کمیٹیاں ہیں 125 یوسیز کے اندر, اور الحمدللہ ان خدمت کمیٹیوں کے ذریعے ہم یہ سارا کام کرتے ہیں. یہ خدمت کمیٹیاں لوکل عوام کی ہیں, عام نوجوانوں پہ مشتمل ہیں. بہت سارے اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ریٹائرڈ افسران موجود ہیں. تو یہ سارے طبقے ہمارے ساتھ مل کے یہ خدمت کے معاملات کرتے ہیں. اس میں اگر آپ ایک طرف سے گننا شروع کریں تو ہمارا سستی روٹی پروجیکٹ ہے, جہاں ہم نے سستے تندور لگانے شروع کیے. 10 روپے کی روٹی جو کہ اسلام آباد میں 25 اور 30 روپے کی ملتی ہے, ہم نے سستے سہولت بازار لگانے شروع کیے, جس میں ایک بندہ اگر 10,000 کی خریداری کرتا اپنے مہینے کے کچن کے حوالے سے یا سبزیاں اور خشک راشن, تو اس میں اس کی 3 سے 4,000 بچت ہم کرواتے ہیں. اسی طرح سستے سبزی سٹال, یہ ہماری گاڑیاں ہیں جو ڈور سٹیپ پہ جا کے سستی سبزی الحمدللہ ڈیلیور کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا یعنی ہمارا فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بہت ساری ٹریننگز ہیں, فائر فائٹنگ کے حوالے سے ہماری ٹریننگز ہیں, بلڈ سوسائٹیز بلڈ ڈونر سوسائٹیز ہیں ہماری, اور تقریباً 30,000 کے قریب نوجوان اس میں رجسٹرڈ ہے اسلام آباد میں, کہ جب کوئی مسئلہ بنے فوری طور پہ جو ہے نا یعنی خون. اس طرح الحمدللہ پانی کے پروجیکٹ ہیں یہ الگ ہیں, دسترخوان ہے وہ الگ ہیں, اسپتال بنا رہے ہیں. تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اچھا, آپ کے حلقہ NA46 میں کون سے مسائل ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا لاہ عمل ہے ان کو حل کرنے کا؟ NA46 میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے, جو مشترکہ مسئلہ ہے. پوری 42 یوسیز کے اندر مشترکہ مسئلہ پانی کا ہے. انشاءاللہ سب سے پہلے اس پانی کے مسئلے کو حل کریں گے. اس کے لیے ہم پرعزم ہیں, کیونکہ میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو جو تکلیف میں دیکھا وہ اس مسئلے کے بارے میں دیکھا ہے. تو انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اس کے بعد ہماری یہ جو 22 یوسیز ہیں, ان میں سے 42 میں سے وہاں سکول کالجز نہیں ہیں. اس حوالے سے ہماری انشاءاللہ پوری توجہ ہوگی کہ سکول کالجز کی سہولت دی جائے. ہسپتال نہیں ہے, میڈیکل کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. ہم اپنے طور پہ بڑے میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں, گلی محلے میں جا کے لگاتے ہیں, فری میڈیسن دیتے ہیں, فری چیک اپ کرتے ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ایک حد تک ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک بڑا ہسپتال جس میں لوگوں کا معیاری اور فری علاج ہو, اس کے حوالے سے ہم الحمدللہ لوگوں سے وعدہ کر چکے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اچھا, حلقہ NA46 کی عوام کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حلقہ NA46 اور اس حلقے کے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ نوجوان ایسا پوٹینشل رکھتے ہیں کہ یہ نظاموں کو بدل دیتے ہیں. اگر یہ چاہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے نظام کو کرپشن سے, کمیشن کی سیاست سے, مفادات کی سیاست سے پاک کر دیں, تو یہ کام نوجوان کر سکتے ہیں. تو میں اپنی حلقہ NA46 کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے سیاستدانوں نے آپ کو بنیادی انسانی حقوق سے یعنی پانی سے محروم رکھا, وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. تو آئیے اس سیاست کو مسترد کیجئے, اور وہ سیاست جو انسان کے بنیادی حقوق کی ضامن ہے, جو محبت کے ساتھ لوگوں کو جوڑتی ہے, وہ خدمت انسانیت ہے. خدمت کی سیاست کو پہچانیے, کرسی کے اوپر ٹھپا لگائیے. 8 فروری کا دن فیصلے کا دن ہے, اور کرسی ایک عزت کا نشان ہے, عوام کی امانت ہے, جو جیت کے عوام کو واپس کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, آج کے لیے دیجیے معاذ حمید کو اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے چہرے کے ساتھ. اللہ حافظ.